تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال نامے بھاری ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب اعمال صالحہ وہ چیز ہے جو اس سنگین مصیبت میں اس کو بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ جب مصیبت آئے گی اور آخرت کے معاملات جب پائے جائیں گے، بلکہ انسان جیسے ہی مر کے قبر میں پہنچ جائے گا تو وہاں کون سی چیزیں ہمارے کام آئیں گی؟ یہاں سے نہ کوئی ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ جائیں گے، کہ ہم بھی کسی کے ساتھ نہیں گئے اور جا بھی نہیں سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں آئے گا، اور نہ ہی جو مال و متاع دنیا کا جمع کر رکھا ہے وہ بھی یہیں رک جائے گا، بس ایک کفن ساتھ لے جائے گا۔ انسان کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، اور وہ عمل ہی آگے کا سرمایہ ہے۔ آگے کی زندگی اس عمل کے سرمایے پر گزرنی ہے۔ یہ یوں کہو کہ آخرت کا سکہ جو ہے وہ نیکی ہے، اعمال صالحہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ بہرحال جس کے اعمال نامے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، من پسند جیسا چاہے گا، جو خواہش کرے گا اسے حاصل۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال کہ جس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ماں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا وہ نیچا دکھانے والی کی گود میں ہوگا، ہاویہ نیچا لے جانے والی، اس کی گود میں جا گرے گا۔ یعنی ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے تو مکمل احاطہ ماں کیے ہوئے ہوتی ہے اس کے وجود کا، یا نہیں؟ تو یہ ہاویہ میں چلا جائے گا تو جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ پیر اندر چلا جائے گا، باقی حصہ باہر ہوگا، آدھا جسم چلا جائے گا، باقی باہر ہوگا، پورا گھیر لے گی، یہ پورا اندر چلا جائے گا۔ یہاں تو آگ میں ایک انگلی لگ جائے تو فوراً کسی گرم چیز پر تو سیکنڈ، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس کو انگلی دور کرنے میں، اور پورا آدمی ڈال دیا جائے۔ کبھی بلڈنگز میں آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو چیخو پکار، یہ ویڈیوز وغیرہ، انسان بیچارہ کمزور ہے، وہ تو دھوئیں سے ہی مر جاتا ہے، آگ کو تو چھوڑ ہی دو نا، گھٹن سے ہی مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، کہ وہ نیچا دکھانے والے کی گود میں ہوگا پورا کا پورا۔ اب ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو نے کیا جانا کہ نیچا دکھانے والی کیا ہے، یعنی ہاویہ کیا ہے، کیسے جان سکتا ہے؟ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے نہیں جان سکتا۔ اور نبی کریم بھی جو جانتے ہیں، اللہ وحی فرماتا ہے، آپ جان لیتے ہیں، پھر لوگوں کو بتا دیتے۔ یہ آیات مقدسہ ہمیں حضور نے پہنچائی نا، تو حضور پر کس نے اتاری؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہاویہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو نے کیا جانا؟ تو یہ نبی کریم سے خطاب ہے، اور حضور کے واسطے سے امت سے خطاب ہے کہ تو نے کیا جانا کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ یعنی خود بخود از خود کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کے جس سے اللہ بتایا وہ جان لے گا۔ تو فرمایا نار حامیہ، ایک آگ ہے بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ تو پتہ چل گیا یا نہیں ہاویہ کیا ہے؟ تو کس کے بتانے سے پتہ چلا؟ پہلے غیب تھا یا نہیں تھا؟ پھر اب آپ کو بھی پتہ چل گیا، اور آپ اس پر ایمان لے آئے کہ ہاں ایک آگ ہے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور نبی کریم کے ذریعے سے یہ علم آپ تک اور ہم تک پہنچ گیا، امت تک پہنچ گیا، انسانوں تک پہنچ گیا، جنات تک، جس کو پہنچانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ پہنچ گیا۔ تو اب غور فرمائیے اس آیت مقدسہ کا معاملہ کہ القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ دو بار فرمایا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اور تو نے کیا جانا کہ یہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ کیا ہے دل دہلانے والی؟ اس کا نقشہ کہ جس دن انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ حشرات الارض کی طرح پتنگے بن کر ایک بھیڑ کی طرح
ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پریشان حال، یہ انسانوں کا حال۔ اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گا، اتنا مضبوط پہاڑ۔ اب اس مصیبت میں کون بچا رہا ہے؟ جس کے اعمال نامے وزنی ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا، جس کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے وہ نیچا دکھانے والی کی گود میں جا گرے گا، حاویہ میں جا گرے گا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ یہ کفار کے لیے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قیامت جب قائم ہوگی تو کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے ہی ایک ہوا چلے گی اور تمام مومنین کے بغلوں کے نیچے سے نکل جائے گی اور ایک ساتھ سب کا وصال ہو جائے گا، اور اس کے کافی عرصے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اور قیامت قائم ہونے سے پہلے بچوں کی پیدائش بند ہو جائے گی 40 برس پہلے۔ تو کم سے کم شخص جس پر قیامت واقع ہوگی 40 سال کا ہوگا، 40 سال سے کم کا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بیان فرما رہا ہے، اس ہولناک عذاب پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہنم میں مسلمان کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب جو آگ، جو عذاب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار فرمایا ہے، ایک مسلمان اپنی بد عملی کی وجہ سے اس میں جا سکتا ہے۔ یہ کئی بار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔